بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے متعلق خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کریم کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے بلکہ مکمل ایک عقیدہ ہے، ایک کانسیپٹ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا فائنل ورڈکٹ ہے، اللہ کی فائنل بک ہے، اور پہلی کتابیں خود قرآن کے بقول ان کے علماء نے، اہل کتاب نے تبدیل کر دی۔ اسی لیے آج آپ کو بائبل کا کوئی ایک ورژن دنیا میں نہیں ملتا، کئی ورژنز ملتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یہودیوں کی کتابوں کے کئی ورژنز ملتے ہیں۔ قرآن کریم کا پوری دنیا میں ایک ہی ورژن ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کینیڈا، فرانس، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، پوری دنیا کے اندر اس پر باقاعدہ ریسرچ ہوئی کہ جرمنی کی میونخ یونیورسٹی نے، ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسٹڈی آف کمپیریٹیو ریلیجن، اور اس میں وہ مختلف ادیان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، اور وہ ایک کسی بھی ریلیجن کو اس میں یعنی اس کو ایک ایز اے سبجیکٹ لے کر اس پہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ اچھا، ان کو پتہ چلا کہ اسلام کے متعلق مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں قرآن ایک کتاب ہے اور یہ کہیں بھی چینج نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے اس پر ریسرچ کی۔ ریسرچ کیسے کی کہ پوری دنیا سے انہوں نے ڈفرینٹ کنٹریز سے قرآن کریم کے نسخے منگوائے، کاپیز منگوائیں، اور یہ ظاہری بات ہے پرچیز کرنے کے لیے ایک لمبا چوڑا فنڈ چاہیے تھا۔ 80,000 نسخے انہوں نے پوری مختلف دنیا کی کنٹریز سے جہاں پرنٹ ہو رہا تھا وہاں سے منگوایا اپنی یونیورسٹی میں۔ پھر جو لوگ عربک جاننے کے ماہر تھے ان کو بٹھایا اور کہا ان کا کمپیریزن کرو، آپس میں ان کو کراس میچ کرو، اور ظاہری بات ہے اس میں کافی عرصہ بھی لگ گیا۔ لیکن جب انہوں نے اس کو کراس میچ کیا تو ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ واقعتاً جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جو ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں، قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ جس کا پوری دنیا میں ایک ہی ورژن ہے۔ تو یہ صرف آیت نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کو کوئی نہ بدل سکا ہے تاریخ میں، نہ آئندہ کو بدل سکے گا۔ اچھا، اس میں ایک بہت سالڈ لاجک بھی ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور یہ آخری امت ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کو کوئی بندہ تبدیل کر دے یا اس میں کوئی غلطی ہو اور اللہ کو پتہ نہ چلے؟ کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے تھے کہ کوئی اور کتاب پہنچے کہ جس میں کوئی گرامیٹیکل مسٹیکس نہ ہوں یا کوئی ایرر نہ ہو، لیکن اب غلطی سے انسانوں کو کوئی گرامر مسٹیک والا نسخہ پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اتنے لاچار ہیں، اتنے مجبور ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آ رہی کہ آپ کے جو صحابی لکھ رہے ہیں نا ان کو لکھنے میں غلطی ہو، تھوڑا ان کو سمجھا دے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ امپاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مفتی صاحب ہمارے ملک کے، اور ماشاءاللہ ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کا عقیدہ درست ہے، اسلام کی خدمات ہیں، اچھے بیانات کرتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، فقہ کے مسائل بتاتے ہیں، لیکن یہی تو وہ بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ کوئی بندہ گناہوں سے معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء کے، انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا، باقی ہر ایک سے خطا اور گناہ غلطی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک بلنڈر ہوا مفتی صاحب سے کہ جی ان کا یہ کہہ دینا کہ قرآن کے اندر گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں۔ میں اس پر اتنے دلائل پیش کر سکتا ہوں آپ کو کہ بھئی سادہ سی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے۔ امی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بندہ تحریر لکھ نہ سکے اور لکھی ہوئی تحریر پڑھ نہ سکے، ٹھیک ہے، یہ امی کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے۔ اس بات کو میں نے اتنی دفعہ بیان کیا، قرآن کے موضوع پہ جب بیان ہوا میں نے اس بات کو بہت ڈیٹیل سے بتایا۔ میں نے کہا یہ بات عام آدمی کے لیے اگر کی جائے کہ بھئی نہ ہی لکھنا جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، ہم میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی کو ہم کہیں گے یہ جاہل ہے، گنوار ہے، کہ نہ اس بیچارے کو لکھنا آتا ہے، نہ کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو امی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ دلیل بھی تو ہوتی ہے نا ہر چیز کی، بھئی آپ ان کی شان کو کیسے بڑھاتا ہے؟ توجہ سنیے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی اس لیے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی ٹیچر اور استاد نہیں تھا. بھائی انسان لکھنا کس سے سیکھتا ہے؟ ٹیچر سے سیکھتا ہے. پڑھنا کس سے سیکھتا ہے؟ ٹیچر سے سیکھتا ہے. بھی کسی اسکول جاتا ہے, مدرسے جاتا ہے, یا کوئی فرد واحد ہی ہوتا ہے, جیسے لوگ ہوم ٹیوشن رکھتے ہیں. تو بچے کو پہلے لکھنا کون سکھاتا ہے؟ استاد. پڑھنا کون سکھاتا ہے؟ استاد. تو یاد رکھیے کہ استاد کا درجہ اوپر ہوتا ہے اور شاگرد کا درجہ نیچے ہوتا ہے. اللہ نے اس بات کو پسند ہی نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد ہو, چونکہ اگر کوئی استاد ہوتا تو اس کا درجہ حضور سے بڑھ جاتا. اللہ نے اس کو پسند ہی نہیں کیا, لہٰذا حضور کا دنیا میں کوئی ٹیچر نہیں ہے. یہ مطلب ہے امی کا. ایک بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچر براہ راست اللہ رب العزت. اللہ رب العزت نے خود سکھایا, خود پڑھایا, خود پہنچایا. اور علم, آپ لکھنے پڑھنے کو علم کہتے ہیں. علم تو وہ دیا کہ قبر میں کیا ہوگا کوئی دنیا کا سائنٹسٹ نہیں بتا سکتا, کوئی مفکر نہیں بتا سکتا. آپ سب نے پوری تفصیل بتائی. مرنے کے بعد میدان حشر میں کیا ہوگا کوئی بندہ اپنی عقل سے سوچ کے نہیں بتا. حضور نے وہاں تک کے حالات بتا دی. اس کے بعد پل صراط ہوگا, پل صراط پہ کیا ہوگا, میزان عمل پہ کیا ہوگا, پھر جنت کیا ہوگی, جہنم کیا ہوگی, اتنے احوال بتا دیے. علم کا لفظ تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے. آپ کی شان تو یہ ہے. تو دنیا میں کوئی انسان استاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. اگر ہوتا تو اس کا درجہ بڑھ جاتا. ایک سادہ سا اصول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ سب کو مقام محمود دیا کہ آپ کے شان سے اوپر تو دور کی بات برابر بھی کوئی نہیں ہے, اس لیے ان کا دنیا میں استاد نہیں تھا. یہ ہے امی کی ٹرانسلیشن, اس کو سمجھ لینا چاہیے. دوسری بات, امی ہونے کی وجہ سے قرآن کی سچائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. بھائی ذرا توجہ رکھیے, ایک بندہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے اور وہ کسی جگہ ویرانے میں جاتا ہے اور کچھ چیزیں لکھ کے لے آتا ہے, تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, اور یہ حضور پہ الزام لگا. لوگوں نے کہا کہ حضور جو ہے نا کہیں جا کر یہ جو قرآن, وہ مانتے تھے یہ قرآن جو ہے نا یہ انسانی چیز نہیں ہے, یہ ایسا عبارت ہے کہ انسان کے لیے اس کو کہنا پاسبل نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے تھے یہ کہیں سے نا لکھ کر لے آتے, کاپی کر کے لے آتے. جیسے ان کا خیال تھا پرانی آسمانی کتابیں تورات انجیل وغیرہ ہے تو یہ وہاں سے کاپی کر کے لے آتے ہیں. تو جناب حضور تو امی تھے. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور قرآن کی عظمت کو اور بڑھا رہی ہے کہ بھئی یہ تو چیپٹر کھول ہی نہیں سکتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر عبارت کو پڑھ نہیں سکتے, اس عبارت کو لکھ نہیں سکتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے کاپی کر کے لائے تھے؟ اس زمانے میں کچھ ایتھیسٹ ہیں, مجھے ایک ایتھیسٹ ملا اور اس نے اس قسم کی باتیں شروع کر دی کہ جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسا کلام کیا اور ایسی, تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, یہ تو فلاں صدی میں فلاں کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. تو حضور نے مطلب اس کا مطلب تھا نعوذ باللہ کہ حضور کاپی کر کے لے. میں نے اس کو یہی دلیل دی. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے تھے, اللہ نے آپ کی شان کو اس سے بلند رکھا تھا. اور حضور اس کو لکھ نہیں سکتے تھے, اللہ نے آپ کی شان کو اس سے بلند رکھا تھا. تو جو ڈائریکٹ ڈیوائن گائیڈنس آپ کے مبارک قلب میں آئی, آپ نے اسی کو بیان کیا اور صحابہ کو لکھوایا. اب اگلی بات سنیے. بقول مفتی صاحب کہ وہ جو صحابی تھے لکھنے والے, ان کو لکھنے میں گرامر کی غلطی ہو گئی. اچھا پہلے تو مفتی صاحب سے پوچھیں کیا کاتبین وہی ایک آدمی تھا؟ انہی سے پوچھیں, ایک آدمی تھا اس نے کتابت کی تھی. 40 کے قریب صحابہ تھے جن کے نام لکھے ہوئے, کبھی ایک ہوتے کبھی دوسرے ہوتے, کوئی سفر میں ساتھ ہوتے کوئی گھر میں ساتھ ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی آپ ان کو بلاتے تھے. تو مختلف صحابہ تھے, ٹھیک ہے. اچھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عربی نہیں تھے؟ نہیں, عرب نہیں تھے وہ, ان کو عربی اور گرامر نہیں آتی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کا نسخہ دیکھا ان صحابی سے, انہوں نے کہا میاں تم نے کیا لکھا ہے, یہ کیا لکھا ہے تم نے؟ انہوں نے کریکشن کیوں نہیں کروائی؟ ان کو گرامر نہیں آتی ہوگی نا. پھر مفتی صاحب کو زیادہ گرامر آتی. عمر رضی اللہ کو تو بالکل گرامر نہیں آتی تھی, حالانکہ وہ تورات پڑھ لیا کرتے تھے اسلام سے پہلے, اور وہ تورات کا مطالعہ کیا کرتے تھے. ایک موقع پہ تورات پڑھ رہے تھے, حضور نے آگے پوچھا کیا پڑھ رہے عمر؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں تورات پڑھا. ان کو اتنا غصہ آیا, حدیث میں آتا ہے کہ جیسے کسی نے انار کا رس نچوڑ کے نا ان کے چہرے پہ مل, اتنا منہ لال ہو گیا. اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, آ گیا ہوں, قرآن لے کر آ گیا ہوں, تم اب بھی پرانی کتاب پڑھ رہے. اب ان کو اتنا غصہ آ گیا. تو فرمایا کہ سابقہ کتابیں ان کا سلیبس ختم ہو چکا ہے, ڈیلیٹ ہو چکا ہے. تو عمر رضی اللہ کو بھی گرامر نہیں آتی ہوگی, اتفاق ہے نا.
اور پھر عثمان رضی اللہ کو بھی گرامر نہیں آتی تھی، علی رضی اللہ کو تو بالکل گرامر نہیں آتی تھی. جنہوں نے گرامر کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے نا، شہر کوفہ آباد ہوا اور انہوں نے گرامر کی علماء کی بنیاد رکھی. یہ پہلی یونیورسٹی تھی جہاں پہ باقاعدہ ریسرچ کا کام شروع ہوا، حدیث کو لکھا جانا شروع ہوا، فقہ کے مسائل کو لکھا جانا شروع ہوا. کوفہ شہر وہ پہلی اسلامک یونیورسٹی تھی جہاں پر ڈیٹیل سے ان رائٹنگ کام شروع ہوا، اور یہاں سے بکس لکھ لکھ کے پوری دنیا میں جا رہی تھی. صحابہ کی اتنی بڑی جماعت 1,24,000، کسی کو گرامر نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے، مفتی صاحب نے پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی سے پڑھا ہے کہ ان کو گرامر آتی ہے. آپ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی آپ مسلمانوں کا عقیدہ شیک کر رہے ہیں کہ قرآن میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اور دلیل کیا دے رہے ہیں کہ جی قرآن میں غلطی چلی آ رہی ہے، آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی اس غلطی کو بھی تبدیل کر دے. سبحان اللہ. ہمارے استاد محترم مجھے پڑھا رہے تھے اور انہوں نے ایک دن باقاعدہ اس پہ لیکچر دیا. ہمیں گرامر پڑھا رہے تھے، گرامر پڑھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ گرامر کا اصول ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ آپس میں نا متضاد ہے، یعنی یہ ٹکراؤ آ رہا ہے. پھر دوسری آیت پڑھی اور پھر کہا دیکھو یہاں گرامر کا یہ اصول ٹوٹ رہا ہے. پھر تیسری، حتیٰ کہ ہم کنفیوز ہوتے گئے کہ یہ استاد جی آج کیا بتا رہے ہیں کہ قرآن کے مطابق کچھ مقامات، سب نہیں، کچھ مقامات پر یہ گرامر کے ساتھ تضاد ہو رہا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو استاد جی نے اینڈ میں اس کو کنکلوڈ پتہ ہے کیا کیا؟ انہوں نے کہا قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے کلام فرمایا اپنے عبد سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لکھا بعد میں گیا. فرمایا اللہ تعالیٰ کسی گرامر کے پابند نہیں ہے. ہماری گرامر غلط ہے، اللہ کا کلام بالکل حق ہے. یہ تو بات اتنی اوپر چلی جاتی ہے مفتی صاحب کہ یہ تو اس کا مطلب ہے استغفر اللہ، اللہ کو بھی گرامر نہیں آتی. پھر تو یہ بات کہنی پڑے گی نا، قرآن جب ٹکرا رہا ہے گرامر سے آج کل. اتنی سادہ سی بات کہ دنیا میں زبان پہلے ہوتی ہے، اس کی گرامر کی رائٹنگ بعد میں ہوتی ہے. یہ وہ سادہ سا، کسی سے بھی پوچھ لیں. انگلش پہلے سے تھی، کتابیں بعد میں لکھی گئیں. جرمن پہلے سے تھی، کتابیں بعد میں لکھی گئیں. فرینچ پہلے سے تھی، لوگ بولا کرتے تھے، رائٹنگ میں بعد میں آئی. اور پہلے کہاں لکھنے پڑھنے کا رواج ہوتا تھا؟ یہ تو بعد میں یونیورسٹیاں بنی، اور جب دوسری غیر زبان کے لوگ آئے کہ بھی میں بھی آپ کی زبان سیکھنا چاہتا ہوں، کیا اصول ہیں آپ کے؟ انہوں نے سوچا پھر ہاں بھی اس کے کوئی اصول بھی بناؤ، اس کو جو سکھانا ہے. تو پھر اصول لکھے گئے، پھر گرامر لکھی جاتی تھی. زبان پہلے سے ہوا کرتی تھی. اور مفتی صاحب آپ بھی اجمی ہیں، میں بھی اجمی ہوں. کیا اسلام میں آج سے پہلے کوئی اجمی داخل نہیں ہوا؟ کیا صحابہ کے جو شاگرد تھے تابعین، انہوں نے سوال کیوں نہیں اٹھایا کہ صحابہ آپ ہمیں گرامر سکھا رہے ہیں اور آپ کی گرامر سے ہم نے عربی سیکھی ہے، تو بتائیں یہ قرآن میں ٹکراؤ آ رہا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ کہ انہوں نے سوال کبھی نہیں کیا. تو جناب اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں، آپ اگر کہتے ہیں قرآن میں غلطی ہے گرامر کی، اس کا مطلب بہت سخت بنتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے کلام میں غلطی ہے، اللہ کو گرامر نہیں آتی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ. یہ بہت بڑا بلنڈر ہوا، اور اپنی غلطی کو صاف ماننا چاہیے. اگر مگر یوں وہ نہیں کرنا چاہیے، صاف لفظوں میں کہنا چاہیے میرا عقیدہ غلط ہے، اپنے عقیدہ سے میں توبہ کرتا ہوں، اور بالکل یہ کلام غلط تھا. قرآن کسی گرامر کی پرواہ نہیں کرتا. میں جذبات سے بات نہیں کر رہا. ہمیں جب مدارس میں گرامر سکھائی گئی، عربی شاعروں کی شاعری پڑھائی گئی، اور کئی جگہ پہ شاعر گرامر کی پرواہ نہیں کرتا. تو ہم نے استاد جی سے پوچھا استاد جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا، جو بندہ شاعری کرتا ہے نا، وہ اس لینگویج کا ماسٹر کنسیڈر ہوتا ہے. کوئی بھی انگلش میں اگر کوئی بندہ شاعری کر رہا ہے تو بہت ہائی لیول کی انگلش آتی ہوگی تبھی وہ اس میں شعر کہہ رہا ہے. تو عربی کے اندر کوئی شعر کہہ رہا ہے، وہ اس زبان کا ماہر ترین آدمی ہے. انہوں نے کہا شاعر لوگ بعض اوقات اپنا قافیہ ردیف سیدھا کرنے کے لیے گرامر کی پرواہ نہیں کرتے. وہ ایک سسرا شاعر تو گرامر کی پرواہ نہیں کرتا، آپ قرآن کے پیچھے پڑ گئے، یعنی اللہ کے کلام کے پیچھے پڑ گئے. بالکل یہ آپ کی صاف جو ہے وہ غلطی ہے. اس کو بالکل واضح لفظوں میں تسلیم کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں، اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کا عقیدہ شیک کرے گا. لبرل لوگوں کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے قرآن غلط ہے اور یہ لکھنے والوں نے غلطی کی. اور ایک طبقہ ہے بعد والا، وہ تو کہتا ہی ہے کہ جناب اس میں سے علی رضی اللہ عنہ کے متعلق چیزیں نکالی گئیں اور جہاد کی غلط آیتیں ڈالی گئیں، اور اس طرح کا وہ کلام قرآن کے اوپر کرتے ہیں کہ بعد والوں نے سارا کام کیا. تو آپ تو ان کے منہ میں زبان ڈال رہے ہیں، آپ تو ان کو مواد پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ہاں بولو قرآن کے اوپر. ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. آپ کی وفات تک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل امین کو اپنا قرآن سنایا کرتے تھے. بخاری کی حدیث ہے, چھوٹی موٹی بھی نہیں, بخاری کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں خود قرآن سناتے تھے, جبریل امین کو دور کرتے تھے. جس سال وصال ہوا اس سال 2 مرتبہ جبریل امین کو قرآن سنایا, سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک. تو جبریل امین نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو آپ کے لکھنے والے نا انہوں نے غلطی کر دی, ردیان کر لی. جبریل امین تو وہ فرشتے ہیں کہ کئی موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے اور اشارہ فرما دیا کرتے تھے. بعض موقعوں پہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہوتی تھی تو جبریل اترتے تھے, حضور کے عاشق تھے وہ بھی, اترتے تھے اور اتر کے نا بس اشارہ کرتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا, اشارہ مل جاتا. تو ان کو بھی نہیں پتہ چلا جبریل ان کو بھئی یہ جو لکھ رہے ہیں ان کو لکھنے میں غلطی ہو رہی ہے, گرامر کی غلطی, تو ٹھیک ہی کروا دیں آپ. کمال ہو گیا. 1,24,000 صحابہ کو پتہ نہ چلا, فرشتوں کے سردار جبریل امین کو پتہ نہ چلا, نعوذ باللہ اللہ کو بھی نہیں پتہ چلا جو قرآن لکھا جا رہا ہے غلط لکھا جا رہا ہے. صاحب آج آپ کو 1500 سال بعد ہوش آ گئی ہے کہ قرآن غلط لکھا جا رہا ہے. بالکل آپ صریحاً غلطی پہ, آپ کا علم بہت ہے, آپ بہت بڑے انسان ہیں, اللہ آپ کے علم میں برکت دے, آپ کے کام میں برکت دے, آپ اور خیر پھیلائیں, لیکن یہاں بالکل غلط ہے. لہٰذا اپنا عقیدہ درست کیجئے, اس سے توبہ کیجئے, چونکہ غلط عقیدے کے ساتھ انسان اللہ کے سامنے جائے گا تو پکڑ ہوگی. آخری بات, ایک میں نے آسم کے امی ہونے کی بات کی تفصیل دے دی, اور یہ جو گرامر مسٹیک کی بات کی وہ دے دی. تیسری بات, جو لوگ مفتی صاحب کے قتل کے فتووں کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کس نے بنایا جی؟ اللہ نے آپ پر وہی بھیجی ہے کہ جو غلط ملت بولے تو آپ اس کا سر اڑا دیں. یہ اختیار آپ کو کس نے دیا؟ آپ کہاں سے اسلام کے ٹھیکیدار آ گئے؟ یہ حقیقت بتاؤں کیا ہے جناب, جب آپ کے مسلک کے خلاف تو بندہ ہوتا ہے نا, آپ دوربین لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر غلطی کرے ادھر ہم اس کو پکڑیں, بس اتنی بات. غلطی کا جب جیسے کوئی دشمن ہوتا ہے تو دشمن کیا کرتا ہے, وہ بندے کی چال کو دیکھتا ہے, ڈھال کو دیکھتا ہے, اس کے فکروں کو سنتا ہے, غلطی ہوئی نہیں اور پھر وہ پکڑتا ہے, اور پکڑنے کے بعد وہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں. کیوں؟ وہ تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے انتظار میں تھا, وہ کیوں معاف کرے گا؟ ایسا ہی ہوتا ہے گھروں کے اندر, بعض کا ساس بہو کا یہ معاملہ ہوتا ہے, وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے اس کی غلطی پکڑی جائے, میں بیٹے کو شکایت لگاؤں گی, اس کو گھر سے نکلواؤں گی. تو آپ صرف مسلکی دشمنی کے اندر یہ فتوے دیتے پھر رہے ہیں. آپ کو کس نے ٹھیکیداری دی ہے؟ آپ کسی عدالت کے جج ہیں؟ آپ جو ہیں وہ یعنی مفتی اعظم پاکستان ہیں؟ کون ہیں آپ کہ آپ قتل کے جو ہے وہ فتوے دیتے پھر رہے ہیں؟ ایک بندہ ہے, اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, وہ توبہ کرے نہ کرے اس کا معاملہ, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. لہٰذا اس پر یہ کلام کرنا کہ جی ان کو قتل کیا جائے, یہ کیا جائے, بالکل غلط ہے. جنید جمشید ایک سنگر تھا, گانے بجانے والا, ایک فیشن ماڈل تھا اور ایک سنگر تھا. اللہ نے اس کی زندگی کو بدلا, لہٰذا اس نے توبہ کی, اور ایسی توبہ کی موت تک وہ استقامت کے ساتھ اس نے سنت لباس پہنا, چہرہ سنت کے مطابق کر دیا, اور وہ بڑے بڑے میڈیا شوز میں جایا کرتا تھا. یعنی ایک ہوتا ہے بندہ اس زندگی کو چھوڑے پھر گوشہ نشینی اختیار کر لے, غائب ہو جائے, وہ آسان ہوتا ہے. لیکن وہ جہاں جاتا تھا وہی لوگ جو اس کے کانسرٹس میں آتے تھے, گانوں میں ہم پوچھتے تھے جناب یہ کیا اولیا بنا لیا, یہ کیا منہ پہ داڑھی رکھ لی ہے, کیا آپ نے ٹوپی پہن لی ہے, کیا کیا ہوا ہے. تو یہ فیس کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس بندے نے بھی ماشاءاللہ بڑی استقامت کے ساتھ, جرت کے ساتھ اسلام پر قائم رہا. وہ بھی کچھ کلام کر رہا تھا, عالم تو تھا نہیں بیچارہ, لیکن اس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کوئی بات کہنی تھی, وہ سلپ آف ٹنگ ہوئی, اس کی زبان سے بھی ایسی بات نکل گئی. اب وہی لوگ جو دوسرے مسلک کے انتظار کر رہے تھے کہ اس بندے کی غلطی پکڑے, کیوں؟ نوجوانوں کی بڑی تعداد اس کے پیچھے چل پڑی. لوگوں کا وہ ہیرو تھا نا, ینگسٹرز کا. تو وہ جو فینز ہوتے ہیں نا, بس وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ یہ مسلمان ہے کافر جو بھی, بس جیسا یہ ہم نے بھی ویسا ہی بننا ہے. وہ ادا پسند ہوتی ہے, لباس پسند ہوتا ہے, چہرہ پسند ہوتا ہے. کئی نوجوانوں نے داڑیاں رکھ لیں, کئی نوجوانوں نے اپنی زندگی بدل لی اس کے پیچھے. تو اب وہ ہاتھ ملتے تھے کہ کسی طرح یہ بندہ چونکہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے تو بس یہ کوئی غلطی کرے صحیح. وہی ہوا کہ ان سے ایک واقعہ ہوا, انہوں نے معافی مانگی آ کے میڈیا پر, لیکن انہوں نے کہا ہم اس کو قتل کریں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے. تو آپ کو کس نے ٹھیکیداری دی ہے جناب؟ آپ کو کس نے یہ رائٹس دیے ہیں, کس نے عہدہ دیا آپ کو؟ بھائی زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عدالت میں چلے جائیں, چونکہ اسلامی ملک ہے نا, آپ عدالت میں چلے جائیں اور عدالت میں جا کے کیس کر دیں کہ جی اس بندے نے ناموس رسالت میں کوئی توہین کی ہے,
یا قرآن کے خلاف توہین کی ہے، اسلام کے خلاف توہین کی ہے، کسی صحابی صحابیہ کے خلاف توہین کی، آپ کیس کر سکتے ہیں۔ یہ اب جج فیصلہ کرے گا اس نے توہین کی ہے کہ نہیں کی ہے، اس کو سزا دینی ہے کہ نہیں، آپ کا تو رائٹ نہیں ہے۔ آپ کے آگے 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں جی جاؤ کو گردن اتار کے لے آئے، واہ سبحان اللہ۔ یہ جہالت ہے، انتہائی جہالت ہے۔ اسی جہالت کی وجہ سے آج پوری دنیا میں علماء کے اوپر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، اسی لیے یہ داڑھی اور پگڑی آج بدنام ہوئی بھی ہے، اسی قسم کے الٹے سیدھے فتووں کی وجہ سے، صرف مسئلے کی بنیاد کے اوپر۔ لہٰذا ایک شخص ہے، وہ عالم دین ہے، مفتی ہے، وہ بات خیر کی کرتا ہے ہمیشہ، اگر ایک اس سے غلطی ہو ہی گئی ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو قتل کا فتویٰ دینا، اس سے بڑی جہالت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح العقیدہ بنائے، ہماری جب وفات ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے کے اوپر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔